مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج نئے دن کے لیے، نئی روشنی کے لیے، زندگی کے لیے، صبح کے لیے کہ ہمارے خدا باپ نے ہم سب کو سلامت رکھا۔ اپنے باپ کی ستائش کرتے ہیں، پورے دل سے شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے عجیب کاموں کا بیان کرتے ہیں۔ ہم خوشی کے ساتھ گاتے بجاتے اس کے قدموں میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہی حمد اور شکر گزاری کے لائق ہے۔ جس طرح ہمارا خدا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ بس میرے حکموں کو مانو، فرما برداری کے ساتھ چلو تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں ہمیشہ تمہارے حفاظت کروں گا۔ بس میرے عزیز فرزندوں کی مانند بنو۔ ہمیں اسی طرح بننا ہے جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں بننا سکھایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے، ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی رہتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو پہلا پطرس اس کا 5واں باب ہے، اس کی 6 آیات میں یوں لکھا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے فروختنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ آمین۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ بس ہمیں خدا کے قوی ہاتھ، کیونکہ خدا کہتا ہے اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو جاتا، وہ جہاں انسان کا ہاتھ نہیں پہنچتا اسی طرح وہ ہمیں اپنے پروں میں رکھتا ہے، اپنے بازوں کے سائے میں رکھتا ہے، اور اس کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ فروختنی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، کہ ہم جانتے ہیں جس ملک میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو اگر ہم آزاد ہیں تو ہم پورے طور پر خدا اس ملک میں رہیں گے۔ اسی طرح خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں پوری فروختنی کے ساتھ اس کی حضوری میں رہنا ہے، اس کے قدموں میں رہنا ہے۔ اور جب صادق چلائے اور خدا نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ اس لوٹ اور ضمیر بیچنے والوں نے خوب کام کیا، جیسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ جنہوں نے ضمیر بیچ دیے ہیں، ضرور ہے کہ ہمارا خداوند بڑا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ان کا خدا بدلہ لے گا۔ ہمارا خدا ہمارا انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ بدلہ لے گا۔ جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اسے چاہے آندیاں آئیں، چاہے طوفان آئیں، اسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ بس ہم نے خدا کو جو سچا ہے اس میں مضبوط رہنا ہے، اور شریر کو خداوند سمجھے گا، خدا دیکھے گا۔ ہم نے اپنے خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے اور ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اگر راس باس کی خاطر دکھ سہیں تو بھی مبارک ہوگا، نہ ان کے ڈرنے سے ڈریں اور نہ گھبرائیں۔ ہم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ اسی طرح کلام کہتا ہے، پہلا پطرس 5ویں باب میں ہی ہے، اس کے 5-7 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروختن سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروختنی کو توکل بخشتا ہے۔ اور اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی فکریں خداوند پر دے دینی ہیں، اور خداوند ہماری فکروں کو جانتا ہے۔ ہم اپنے سے، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں، ایمان سے کہتی ہوں، میں ایک ٹیسٹ منی کے ساتھ کہتی ہوں کہ میری گرینڈ ڈاٹر ہے، اور میں آج کل دبئی میں ہوں۔ جب آئی تو وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس نے ایجوکیشن کے لیے یونی میں جانا تھا اور اس کا کہیں سے ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، اور ایڈمیشن کا مطلب ویری ایکسپینسو تھا، اور مطلب اور بھی بہن بھائی ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ اس میں نا ایک نام مایوسی سی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتی ہے کہ امی میں پریشان ہوں، میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا۔ اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، باتوں باتوں میں ہم دعا میں چلے گئے۔ میں نے کہا خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی فکریں مجھے دے دو کیونکہ اسے ہماری فکر ہے۔ اور میں نے دعا کی اور اس کو مطلب بتایا کہ آؤ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اور اپنا جو بھی بوجھ ہے خدا کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ جہاں 2 یا 3 ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں، جو زمین پہ باندھتے وہ آسمان پہ بنتی ہے۔ تو ساری فکریں دے کر صبح تک کوئی پتہ نہیں تھا، وہ اتنی پریشان تھی کہ سب ایڈمیشن کھل گئے ہیں اور سب کچھ ہو گیا پر میرا ابھی تک نہیں ہوا۔ تو جب ہم نے دعا سب کر رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ کوئی دعا نہیں کر
رہا تھا، سب ہم دعا میں تھے، لیکن دعا کر رہے تھے، لیکن ہم نے خدا پر نہیں چھوڑا تھا اپنی فکریں۔ جب ہم نے رات کو وہ ساری فکریں اس پر دے دی اور صبح اٹھی اور اس نے صرف اپنا ای میل چیک کیا اور اس میں اسے آفر آئی اور اس نے فون پہ ہی اس آفر کو بتایا، مطلب فون پہ بات کی اور کہا کہ میرا یہ رزلٹ ہے، انہوں نے فی الفور ہی اس کو ایڈمیشن دے دیا صرف اس کے رزلٹ بتانے پر۔ تو یہ ہے ہمارا خداوند، جب کہ اتنے مہینوں سے وہ پریشان تھی، سمر ہالیڈیز بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن خدا نے کیا کیا، خدا نے اسے ایک دم جب ہم نے فکریں اس پر ڈال دی تو اس نے ہماری فکریں لے لی اور اس نے فی الفور جواب دیا اور اسی دن دوسرے دن صبح اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ پریز دا لارڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فروختن ہاتھوں میں جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو وہ خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے، اس کے ہاتھوں میں رہنے کے لیے، کبھی ہاتھوں میں رہنے کے لیے صرف کیا کرنا ہے؟ جس طرح متی کا باب 23 باب اس کی 12 میں، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح ہم دیکھیں لوکا کی انجیل میں بھی یہی لکھا ہے 14:11 میں، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، خداوندوں کا خدا تھا، مالک تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں خدمت کرانے نہیں آیا بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو پاؤں دھو کر دکھائے اور سکھایا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، فروختنی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے بنے رہنا ہے تاکہ خدا کا کلام پورا ہو۔ اسی طرح اگر ہم لوکا 18:15-17 میں دیکھیں کس طرح خداوند نے کہا، جب شاگرد چھوٹے بچوں کو خداوند کے پاس لانے لگے تو شاگردوں نے جھڑکا، پر خدا نے کہا انہیں میرے پاس آنے دو، انہیں منع مت کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچوں کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ پریز دا لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ حکم مانا، یہاں انسان اپنی مرضی نہ چلائے بلکہ خدا کی مرضی پہ چلے۔ اگر ہم یوحنا 21 باب اس کا 3-6 میں دیکھیں کہ شمعون پطرس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پہ سوار ہوا مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کے دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے بھی کھینچ نہ سکے۔ پریز دا لارڈ۔ انہوں نے خدا کے پاک حکموں کو مانا، اور جو ساری رات کچھ مچھلی کا شکار نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں تھا، تو جب خدا نے کہا تو انہوں نے اس کا حکم مانا اور کیا کیا؟ مچھلیاں آ گئیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے، توبہ کرنی ہے اور توبہ کے موافق پھل لینا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے جب تک زندہ ہے، اور اگر مر گئے تو پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اس طرح اگر دعا دیکھیں تو ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا رابطہ ہے جو ہمارا اور خدا کے درمیان ہے۔ ایک باپ بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، دعا ہی ہماری زندگیاں، ہمارے حالات بدلی کر دیتے ہیں، ہمارے نصیب بدلی ہو جاتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہم اگر ان چیزوں پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارا خداوند کبھی ہمیں چھوڑے گا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے رد نہیں کرے گا، اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراخی سے رحم کرے گا۔ تو ہمیں صرف خدا کے کلام میں چلنا ہے، خدا کی محبت میں چلنا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں فروختن سے خدا کی حضوری میں رہنا ہے، بے فکری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ خدا کا ہاتھ بڑھا ہوا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہو جائیں، سارے ہتھیاروں کو لے لیں، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے
کشتی نہیں کرنی، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مکان میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو اور برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بکڑ لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی جوتیاں پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہنا۔ ایمان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو شریر کے جلتے ہوئے تیر بھی بجھ جائیں گے۔ ایمان ہی ہمارے پاس ہے اور یہ زندہ کلام ہے۔ ہمیں کلام کی قدرت کو لے لینا ہے اور نجات کا خول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اس غرض سے جاگتے رہو۔ خدا کہتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں آزمائش سے نکلنے کے لیے صرف اس کلام کو لینا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام لینا ہے اور یہی کلام ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھنا ہے، اس کے ہاتھوں کے نیچے رکھ دینا ہے، فروختن سے اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ وہ ہمیں سرفراز کرے گا، وہ ہمیں سر بلند کرے گا۔ آئیں ہم سب کے لیے خدا کی اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، خدا کی اس کلام کو جو سچا اور برحق ہے، اس کی اس طاقت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ ہم سب اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے خداوند جی جو یسوع نام میں کھڑے ہیں، خداوند جو کلام پہ کھڑے ہیں، خداوند اس کے لیے قوت کو، طاقت کو، حکمت کو مانگتے ہیں، وزڈم کو مانگتے ہیں تاکہ خدا اسی طرح کلام میں کھڑے رہیں۔ اور خداوند ہمارا خدا جو سرفراز کرنے والا ہے، جو سر بلند کرنے والا ہے، وہی ہمیں بچائے گا، وہی ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہمیں صرف اپنی مشکلوں سے کہہ دینا ہے کہ ہمارا خداوند بڑا ہے۔ جب ہم اس سے مانگیں گے، جب ہم اس کے قدموں میں آئیں گے تو ہی ہوگا، ایسے باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہم صرف خدا سے مانگے، جب وہ کہتا ہے کہ تم آرزو رکھو گے تو میں پوری کروں گا، تم توکل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور وہ ہمیں اپنے فضل سے سرفراز کرے گا۔ ہمیں صرف خدا میں رہنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں انہیں کہنے دیں، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ جس طرح پطرس میں جب وہ خدا بتا رہے تھے کہ میرا پلان اپنے آنے والے وقتوں کے لیے بتا رہے تھے کہ کس طرح میں مطلب صلیب کے خدا کی قدرت کو پورا کر کے دنیا میں دوبارہ سے آؤں گا، تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو خدا نے کہا شیطان دور ہو جائے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کہیں سے بھی بول سکتا ہے، ہمیں ان پر اپنا دھیان نہیں دینا، ہم نے صرف اس کلام کی قدرت کو لینا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ خدا باپ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے، سب رشتہ داروں کے لیے، بلکہ کل دنیا جہاں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ نے سب کے لیے قیمت ادا کی ہے، اور خدا باپ نے سب کو قیمتی بنایا ہے کیونکہ اس نے اپنے پاک لہو سے خریدا۔ خداوند سب کے لیے نجات کو مانگتے ہیں، خداوند سب کے لیے کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے خداوند سچا ہے، وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا ہے، ہماری جنگ لڑتا ہے۔ ہم اپنی جنگیں آج کے کلام کے مطابق ہم صرف خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں اور اس کے پروں کے نیچے رہتے ہیں۔ خدا سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ خدا باپ جی تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کبھی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔